ہونے کے لیے لکھنا کوئی ضروری نہیں، یعنی کہ جب کوئی چیز لکھی جائے تب بھی حجت بنتی ہے، بغیر لکھنے کی بھی حجت ہوتی ہے۔ اگر بالفرض حدیث نہیں لکھی گئی، جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی حجیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حجت ہونے کے لیے کتابت اور لکھت ضروری ہوتی، پھر قرآن لکھا لکھایا آسمان سے نازل ہونا چاہیے تھا، قرآن کریم بھی چاہیے تھا کہ اللہ لکھ کر بھیج دے، بنی بنائی کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ لکھ کر قرآن کو نازل کرتے، پھر حجت ہوتا۔ لیکن قرآن کریم، جس کو حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن کریم تو بغیر لکھنے کے ہی وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ جبریل آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لے کر آتے اور نبی اسلام کو پہنچاتے، آپ آگے امت کو سناتے تھے۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں کیونکہ یہ لکھی نہیں گئی، تو قرآن کریم کو حجت کیسے مانتے؟ قرآن کریم بھی لکھ کر نازل ہی ہوا، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ بعد میں نبی صاحب قرآن لکھوا دیتے تھے، لیکن ابتدا جو ہے قرآن کریم کی وہ بغیر لکھنے کے ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز لکھی نہیں جائے وہ حجت نہیں ہوتی، بلکہ حدیث تو لکھی بھی گئی ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لکھا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ناراض ہوتے ہیں، بعض دفعہ راضی ہوتے ہیں، ناراضگی کی حالت میں آپ کی زبان سے کوئی بات خلاف حقیقت بھی نکل سکتی ہے، تو آپ سب کچھ نہ لکھا کریں۔ بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو روکا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ نہ لکھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ناراضگی کی حالت میں بات جو ہے وہ خلاف حقیقت بھی صادر ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اکتب، اے عبداللہ لکھتا رہے، واللہ ما یخرج من ھذا الا حق، اس زمانے نبوت سے خواہ ناراض ہوں یا راضی ہوں، ہر حال میں حق ہی نکلتا ہے، اس زبان سے غلط بات صادر نہیں ہو سکتی۔ تو عبداللہ بن عمر آج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا، اکتب، لکھتا رہے، میری زبان سے ناراض بھی ہوں تب بھی حق ہی نکلے گا، خلاف حقیقت بات نہیں نکلے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کا حکم دیا۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، ان کے پاس حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا تھا جس کا نام انہوں نے صحیفہ صادقہ رکھا تھا۔ ہمارے یہاں کتاب کا نام تھا بخاری مسلم، انہوں نے اس کا نام رکھا تھا صحیفہ صادقہ۔ یہ حدیث کی کتاب تھی جو صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی تھی۔ تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ حدیث لکھی نہیں گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحابہ لکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا حدیثوں کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک صحیفہ لکھا تھا۔ جیسے حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی تلوار کے نیام سے ایک پرچہ نکالا اور اس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، وہ سنائی لوگوں کو، جس میں دیت کے مسائل اور قیدیوں کو چھڑانے کے مسائل تھے۔ حضرت علی کے پاس بھی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ ایک حدیث کا لکھنا اور ہزاروں حدیثوں کا لکھنا برابر ہے۔ جب ایک حدیث لکھنا حجت ہے تو ہزاروں حدیثیں بھی لکھنا حجت ہے، ایک سے سب کا جواب ثابت ہو جاتا ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مسودات لکھوائے تھے یا لکھے تھے، کیونکہ ابو ہریرہ شروع میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، تو انہوں نے خود لکھے یا کسی سے لکھوائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لکھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس فوت ہوئے تو ان کا بیٹا علی بن عبداللہ بن عباس اپنے باپ عبداللہ بن عباس کے مسودے کتابیں نوشتے اونٹ پر لاد کر لے گئے تھے اپنے گھر۔ تو لکھے تھے تبھی وہ اونٹ پر لاد کر لے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے لکھنا ثابت ہے۔
حتیٰ کہ 70 کے قریب صحابہ کرام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ اللہ کے پیغمبر سے جیسے قرآن لکھتے تھے حدیثیں بھی لکھتے تھے۔ جو روایتیں اس کے خلاف آتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ جیسے ایک روایت بیان کرتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک صحیفہ لکھا، پھر اس کو جلا دیا، اس کی سند صحیح نہیں۔ عمر فاروق کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے استخارہ کیا، استخارے میں معلوم ہوا کہ حدیثیں نہیں لکھنی چاہیے، یہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ایسی روایتیں جو لکھنے کے خلاف آتی ہیں وہ صحیح ثابت نہیں ہیں۔ امام بخاری صحیح حدیثیں یہاں بیان کریں گے جو کتابت حدیث کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا جواب ضروری ہے مسلم شریف میں، جس کو منکرین حدیث بڑا اچھالتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے روک دیا تھا۔ مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ وحدثوا عنی فلا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ لا تکتبوا عنی، مجھ سے نہ لکھا کرو، جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دے۔ ہاں مجھ سے حدیثیں بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس نے مجھ پر جھوٹی روایت منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ یہ ایک مسلم میں حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں لا تکتبوا ہوتا ہے، اس کو منکرین حدیث بڑا لیتے ہیں۔ کہتے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثیں لکھنے سے روک دیا تھا، قرآن کے علاوہ کچھ لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا حدیث حجت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے اس پر غور کیا جائے تو یہ حدیث کے حجت ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اگرچہ شروع میں ہے لا تکتبوا عنی، لیکن آگے حدثوا عنی، اسی حدیث میں ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن من کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ وحدثوا عنی، اور میری حدیثیں بیان کرو۔ یہ جب آپ نے حدیثیں بیان کرنے کا حکم دیا تو حجت ہے۔ اسی حدیث میں وہ لفظ بھی موجود ہے جو حجیت حدیث پر دلالت کرتا ہے، لیکن منکرین حدیث دھوکہ دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں وہ شروع والا حصہ لکھ دیتے ہیں، حدثوا عنی والا حذف کر دیتے ہیں۔ یہ غلام احمد پرویز جو ہے ان قریب گزرا ہے گلبرگ میں، ان کا دفتر بھی ہے طلوع اسلام، اس نے کتابیں کافی لکھی ہیں۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا مقام حدیث میں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے روک دیا تھا لا تکتبوا عنی کہہ کر، لہذا حدیث حجت نہیں ہے۔ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ، یہاں تک لکھتا ہے، آگے وہ حدثوا عنی یہ بیان نہیں کیا اس نے، اس لفظ بھی حذف کر گیا جو حدیث کے حجت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ حدیث مسلم کی، اس کا کیا جواب ہے کہ آپ نے لا تکتبوا عنی کہا تھا اور کہا قرآن کے علاوہ جو لکھا ہے مٹا دو؟ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہو جاتی ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں سے ہو جاتی ہے۔ الاحادیث یفسر بعضها بعضا، حدیثیں بھی ایک دوسرے کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت مسند احمد کی حدیث سے ہو جاتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں واضح ہوا تھا کہ آپ نے کس طرح حدیثیں لکھنے سے روکا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے لکھتے جاتے تھے، کیونکہ ابو ہریرہ شروع میں نہیں لکھنا جانتے تھے، بعد میں انہیں سیکھ لیا تھا۔ جو سنتے لکھ لیتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنتے تھے؟ قرآن بھی اور حدیثیں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا، جیسے مسند احمد میں ہے، تم کیا لکھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہم جو آپ سے سنتے ہیں سب لکھتے جاتے ہیں، میں قرآن کے ساتھ دوسری کتاب لکھتے ہو؟ قرآن، قرآن کو خالص کر کے لکھا کرو، قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ملاؤ۔ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کے ورقوں پر حدیثیں لکھنے سے منع کیا تھا، کیونکہ جس ورقے پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اسی پر حدیثیں لکھ دیں گے تو میرے زمانے سے بعد میں آنے والے لوگ حدیثوں کو قرآن ہی سمجھ لیں گے،
حالانکہ قرآن کلام اللہ ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، حدیثیں کلام نبوی ہیں، ان کی نماز میں تلاوت تو نہیں ہو سکتی حدیثوں کی. تو آپ نے ایک ہی ورقے پر قرآن اور حدیثوں کو خلط ملط کرنے سے روکا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ نوشتے جو مخلوق تھے، قرآن کی آیتیں بھی حدیثیں بھی ان میں لکھی ہوئی تھی، ہم نے ان کو جلا دیا تھا تاکہ آئندہ کہیں نئی نسل آئے اور حدیثیں جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں ان کو قرآن سمجھ کر ہی قرآن میں شامل نہ کر دیں. اس حدیث میں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو الگ خارج کر کے لکھنے کا حکم دیا تھا اور قرآن کے ورقوں پر ہی حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا. یہ احمد کی حدیث مسلم کی حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے کہ آپ نے جو لا تکتبوا انی کہا تھا، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، وہ قرآن کے ساتھ حدیثیں لکھنے سے روکا تھا، الگ لکھنے سے نہیں روکا تھا. الگ صحابہ کرام لکھتے تھے حدیثیں، قرآن کے ساتھ نہیں لکھتے تھے. قرآن کی آیتیں الگ، حدیثیں الگ لکھتے تھے. اس لیے ہم نے کہا کہ صحابہ کرام سے وہ ثابت ہے کہ انہوں نے حدیثوں کے مجموعے تیار کیے ہوئے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر آج کا حدیثوں کا مجموعہ صحیفہ صادقہ کہلاتا تھا. حضرت علی کے پاس بھی حدیثوں کا ورقہ تھا، عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی مجموعہ تھا، حضرت علی بھی لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی. قرآن کے ساتھ لکھنے سے روکا تھا، اور یہ اس لیے تاکہ حدیثوں کو قرآن میں شامل کر دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے کیا تھا. عیسائی جو ہے وہ انجیل کے بین السطور بعض وضاحتیں لکھ دیتے تھے. انجیل ہے یہ اللہ کی کلام تھی، اس کے درمیان میں بین السطور بعض چیزیں لکھ دیتے تھے. بعد میں آہستہ آہستہ عیسائیوں نے وہ بین السطور لکھی ہوئی عبارتوں کو بھی انجیل میں شامل کر دیا تھا. بعد میں عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں کچھ مدفونات ملے ہیں، دفن شدہ انجیل کے نسخے، ان میں فلاں فلاں ایتیں نہیں ہیں. تو 25 کے قریب ایتیں انہوں نے نکال دی تھیں کہ یہ پرانے مدفونات میں نہیں ملتی، بعد میں اضافہ کی گئی. تو اس طرح ڈر تھا کہیں عیسائیوں کی طرح مسلمان بھی کلام نبوی کو کلام اللہ نہ بنا دیں. اللہ کے کلام وہ اپنے لفظوں کے ساتھ محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ نمازوں میں اس کی قرأت اور تلاوت ہو. حدیثیں جو ہیں جو روایت المعنی بھی جائز ہیں، ان کی تلاوت نہیں کی جا سکتی نمازوں میں. تو لا تکتبوا انی جو حدیث ہے مسلم کی، اس سے مراد ہے کہ قرآن کے ورقوں پر حدیثیں نہ لکھو، ورنہ الگ صحابہ لکھتے تھے جیسے کہ ثابت ہے. منکرین حدیث پر الزامی جواب یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے مطلقاً روک دیا تھا، تو یہ حدیث تمہیں کیسے مل گئی جو تم ہمارے خلاف پیش کرتے ہو؟ مسلم کی حدیث لا تکتبوا انی، یہ صحابہ نے قرآن سے الگ لکھی تھی تب ہی تو اب تک موجود ہے، اور تم اس حدیث مسلم کو لے کر حدیث کے خلاف استعمال کر رہے ہو. تو یہ لکھی تھی صحابہ نے تب ہی موجود ہے. پھر دیکھیں ایسی حماقت ان کی، حدیث کے خلاف حدیث سے استدلال کرتے ہیں. یہ غلام پرویز جو ہے وہ کہتا دیکھو مسلم میں آتا لا تکتبوا انی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے لکھنے سے روک دیا تھا، لہٰذا حدیث حجت نہیں ہے. حدیث کے حجت نہ ہونے پر حدیث کو ہی دلیل بناتا ہے ایسا بیوقوف آدمی. اور حدیث حجت نہیں ہے تو یہ حدیث حجت کیسے ہوگی لا تکتبوا انی والی؟ ایک حدیث تمہاری یہ حجت ہے، باقی حدیثیں حجت نہیں. یعنی جب تمہاری منشا کے مطابق ہو وہ حجت بن جاتی ہے، جو منشا کے خلاف ہوں وہ غیر حجت بن جاتی ہے. ویسے صحابہ کرام قرآن کے سے الگ کر کے قرآن کے ورقوں کے ساتھ ہی الگ حدیثیں لکھتے تھے، تب ہی تو یہ حدیث مسلم والی آج تک موجود چلی آ رہی ہے قرآن سے الگ، اور منکرین حدیث بھی اس کو دلیل بناتے ہیں حدیث کے حجت نہ ہونے پر. تو یہ ہے کہ حدیث کو حجت بھی نہیں کہتے اور حدیث کو حجت بناتے بھی ہیں لا تکتبوا انی والی کو، کہ حدیث حجت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے روک دیا تھا. حالانکہ روکا تھا قرآن کے ورقوں کے ساتھ حدیثیں لکھنے سے، الگ کر کے لکھنے سے آپ نے نہیں روکا تھا. الگ سے آپ لکھتے تھے بلکہ آپ نے اجازت دی تھی اکتب اے عبداللہ لکھتا رہے، بلکہ آپ نے خود حدیثیں لکھوائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں لکھواتے بھی تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کتاب لکھوائی تھی یمن والوں کے لیے. یمن پرانے مملکت العرب چلا رہا ہے، اس وقت اسلامی سلطنت داخل تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے کچھ حدیثیں لکھوائیں جن میں نماز کے مسائل بھی تھے، زکوٰۃ کے بھی، حج کے بھی، روزے کے بھی. یہ آپ نے خود کتاب لکھوا کر یمن والوں کو بھیجی تھی. ایک آپ نے پرچہ لکھوایا تھا جس میں زکوٰۃ کی تفصیلات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ زکوٰۃ کے مسائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے ان کی نقلیں کروا کر مختلف اسلامی ملکوں میں بھیجی تھی تاکہ ان پر عمل کرے اور کروائیں زکوٰۃ کے مسائل پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا وہ نوشتہ تھا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، خطاب آپ کو بڑا جامع تھا، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے لکھ دیں، یہ یمن کا رہنے والا تھا. تو آپ نے فرمایا او کتب ابی شاہ، ابو شاہ کو میرا خطاب لکھ دو بھی. آپ نے خود، وہ آدمی یمنی تھا، اس کا نام ابو شاہ تھا، یہ کنیت سے مشہور ہے، نام اس کا معلوم نہیں ہے. تو اس نے کہا اللہ پیغمبر میں آپ کا خطاب لکھوانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو او کتب ابی شاہ، آپ نے ابو شاہ کے لیے یہ لکھنے کا حکم دیا تھا. یہ سب تو خود حدیثیں لکھواتے تھے. اور جو منکرین حدیث پر مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں. یہ گامتی چیلے جو ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے. ویسے جو حدیث ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے اس کو اپنے اشراق میں نقل کر دیتے ہیں، کیونکہ مضر نہیں ہوتی ان کے لیے. اخلاقیات کی حدیث مثلا وہ لکھ دی، یہ صرف مغالطہ دینے کے لیے. وغیرہ یہ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، خبر واحد حجت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، جھوٹ کا امکان ہوتا ہے، وہم کا امکان ہوتا ہے، یہ حجت نہیں. اور زیادہ حدیثیں ہے ہی خبر واحد. متواتر حدیثیں چند سو ہے، 200-250، ہزاروں حدیثیں جو ہیں وہ خبر واحد ہی ہیں. یہ کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں. لیکن بعض روایتیں اگر اپنے رسالے میں لکھتے ہیں تو اسے وہ لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، دیکھو یہ ہمارے رسالے میں حدیثیں آتی ہیں. حالانکہ حدیثیں وہ لیتے ہیں جو اخلاقیات وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہیں، جو ان کے لیے مضر نہیں ہے، ان کے مذہب بناوٹی مذہب کے مخالف نہیں. اس لیے یہ پرویز وغیرہ لکھتے ہیں کہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہی نہیں گئی، یہ حجت نہیں ہے. اگر یہ حجت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھواتے، جیسے آپ نے قرآن لکھوایا تھا. وہ کہتا ہے کہ حدیثیں صدیوں بعد لکھی گئی ہیں. امام بخاری نے حدیثیں لکھی ہیں، اس سے پہلے کہاں حدیثیں تھیں؟ امام بخاری نے ادھر سے کوئی بات سن لی، ادھر سے سن لی، 2-4 آدمی نے راوی لگا دیے، حدیث بنا دی امام بخاری نے. یہ بیوقوف کہتا ہے کہ محدثین نے اجمی سازش کی ہے. محدثین کو اجمی سازشی قرار دیتا ہے کہ محدثین اجمی تھے، بخاری جیسے، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، اور انہوں نے سازش کی ہے لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے حدیثیں لکھ دی، قرآن سے ہٹانے کے لیے. حالانکہ حدیثیں قرآن کی تفسیر کرتی ہیں. قرآن سے ہٹانا کیسے ہوگا؟ قرآن پر لگاتی ہیں. قرآن میں حکیم الصلاۃ آتا ہے تو حدیثوں میں کتاب الصلاۃ سارے کا سارا حکیم الصلاۃ کی تفسیر ہے. آت الزکوٰۃ کتاب الزکوٰۃ اس کی تفسیر ہے. من شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، روزوں کے مسائل سب قرآن کی تفسیر. یہ کہتا ہے بالکل کہ محدثین اجمی تھے، انہوں نے قرآن سے ہٹانے کے لیے یہ حدیثیں لکھ دی ہیں، اجمی سازش کی ہے انہوں نے. یہ پرویز کہتا ہے صدیوں بعد لکھی گئی ہیں. بخاری نے جمع کی ہیں، ادھر ادھر سے باتیں سن کر 2-4 راوی نال لگا دیے، سند بنا دی اس کی. اندھے کو دوسرے بھی اندھے نظر آتے ہیں. حالانکہ امام بخاری سے پہلے بھی حدیثیں موجود تھیں. اس پاگل کو پوچھے کہ امام بخاری کے استاد امام احمد ہیں، امام احمد استاد امام بخاری کے، امام احمد جو امام بخاری سے پہلے ہیں ان کی حدیث کی کتاب موجود ہے مسند احمد، جس میں 40,000 کے قریب حدیثیں ہیں. تو یہ کہتا ہے بخاری سے پہلے حدیثیں کہاں تھیں؟ یہ پاگل، اس کو پتہ ہی نہیں.
بخاری صاحب مسلم احمد موجود نہیں، حدیث کی کتاب. پھر امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں. امام شافعی کی اس سے پہلے بھی کتاب موجود ہے، کتاب الام. کتاب الام میں بے شمار حدیثیں امام بخاری نے امام شافعی نے نقل کی ہیں. اگرچہ کتاب الام مستقل حدیث کی کتاب میں فقہ بھی ہے اس میں، لیکن بعض شافعیوں نے کتاب الام کی جو حدیثیں امام بخاری نے روایت کی ہیں ان کو الگ لکھ کر مسند شافعی کے نام سے شائع بھی کیا ہے. کتاب الام کی حدیثیں انہوں نے الگ کر کے مسند شافعی لکھ دی ہے، وہ حدیثوں پر مشتمل ہے. امام بخاری سے پہلے امام احمد کی کتاب حدیث موجود ہے. امام احمد سے پہلے ان کے استاد امام شافعی کی حدیث کی کتاب مسند شافعی جو کتاب الام سے لی گئی ہے وہ موجود ہے. پھر امام شافعی کے استاد امام مالک ہیں، اس سے بھی پہلے، بخاری سے کہیں پہلے امام مالک، ان کی کتاب موطا امام مالک موجود ہے. یہ کہتے ہیں بخاری سے پہلے حدیثیں کہاں. یہ اصل میں یہ لوگ ہیں نا، اصل میں پوری زندگی گورنمنٹ کی نوکری کرتے ہیں، تنخواہیں مارتے، پھر جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پینشن ملنی شروع ہو جاتی ہے، وہ تو ہو جاتے بیکار، پھر قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ ایسے رکھ لیتے ہیں جیسے کہ بڑے مفکر قرآن ہے. یہ پرویز بھی ایسے رکھتا ہے ہاتھ، اس کی تصویریں آئی ہے طلوع اسلام میں. اور بابا اقبال بھی رکھتا ہے. بابا اقبال ویسے نبی اسلام کا عاشق تھا، وہ منکر حدیث نہیں تھا. جب غازی علم الدین شہید ہوئے، مسافر زو کو قتل کیا، اس وقت کی حکومت کافر تھی، انہوں نے ان کو پھانسی کا حکم دیا. تو جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا عشرے قبرستان میں تو اقبال بھی وہاں آئے تھے اور وہاں نے کہا تھا کہ ترخانوں کا لڑکا ہم سے بازی لے گیا، اس نے گستاخ رسول کو ٹھکانے لگایا ہے، وہ کام کیا جو ہم نہیں کر سکے. وہ منکر حدیث نہیں تھے اقبال. اگر جو بعض غلطیاں ہو سکتی ہیں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن یہ جو منکرین حدیث تو جاہر ہوتے ہیں. اصل میں کہتا بخاری سے پہلے حدیثیں کہاں تھی؟ یہ دیکھو صدیوں پہلے حدیثیں موجود ہیں. موطا امام مالک امام بخاری سے کہیں پہلے حدیث کی کتاب موجود تھی. پھر سعید بن منصور تابعی کی کتاب موجود ہے، صحیفہ صادقہ صحابی کی کتاب موجود ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. ایسی باتیں افواہیں سنیں تو ایسا جواب دینا چاہیے کہ امام بخاری سے پہلے یہ کتاب مسلم احمد ہے، کتاب الام ہے، موطا امام مالک ہے. تم کیسے کہتے پہلے حدیثیں نہیں تھیں؟ تو یہ اصل میں ریٹائر ہو کر پھر قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. علم ہوتا نہیں ہے، بس عقل ان کی تیز ہوتی، دماغ ذہن تیز ہوتے، ذہین ہوتے ہیں. ذہین لوگ فتنے کھڑے کرتے ہیں تو اپنے ذہن کی تیزی سے لکھتے ایسے ہیں کہ لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا لیتے ہیں، ورنہ علم نہیں ہوتا، ان کو جاہل ہوتے ہیں. یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ بخاری سے پہلے حدیثیں کہاں تھیں، حالانکہ موجود ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لکھنے کا حکم دیا تھا. امام زہری کو کہا اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو لکھ لو، اور کئی دفاتر جمع ہو گئے تھے حدیثوں کے. اگرچہ تدوین شروع نہیں ہوئی تھی، غیر مرتب ہی وہ حدیثیں جمع تھیں. صلوات کی حدیث بھی ہے، زکوٰۃ کی بھی ہے، صوم کی بھی. محدثین یا اس کے بعد جا کر تدوین حدیث کا مرحلہ آیا ہے. محدثین نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، انہوں نے بس جو پہلے حدیثیں موجود تھیں ان کی موضوع بندی یا باب بندی کر دی ہے، یا مسائل کا استنباط کیا ہے، ترجمہ باب قائم کرتے ہیں، پھر حدیث لاتے ہیں. وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے جو حدیث سے اخذ کیا ہوتا ہے. ورنہ حدیثیں پہلے موجود تھیں، محدثین نے کوئی اپنی طرف سے حدیثیں نہیں بنا لی جیسے یہ لوگ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری یہ پرویز لکھتا ہے. امام بخاری اجمی نسل تھے، اجمی تھے، اور انہوں نے قرآن کے خلاف سازش کی ہے. یہ محدثین اجمی سازشی ہیں، قرآن سے روکتے رہے ہیں حدیثیں بنا بنا کر. یہ منکر حدیث غلام پرویز کہتا ہے. حالانکہ بندہ پوچھے امام بخاری اجمی تھے تو کس عربی کا لطفہ ہے؟ تو بھی تو اجمی ہے، اجمی نسل ہے. تجھے عربی بھی نہیں آتی ہو تو عربی بھی جانتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے. ان کو کہتے اجمی نسل تھے، خود یہ کہ عربی کی اولاد، خود بھی اجمی ہے. اگر وہ سازش کر سکتا تو نہیں کر سکتا، تو بھی سازش کر رہا ہے حدیثوں سے روکنے کی.
دوسروں پر الزام لگانا آسان ہے، خود اپنی پیڑھی کے تھلے ڈنڈا نہیں پھیرتے کہ ہمارے نیچے کیا ہے، خود بھی اجمی ہے یہ. تو خیر یہ ہے کہ تدوین حدیث اگرچہ بعد میں ہوئی ہے، حدیثیں پہلے بھی لکھی جاتی تھیں، نبی صاحب نے خود لکھوائی ہیں اور صحابہ نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، حجت ہے. اگر نہ بھی رہتے تب بھی حجت تھی، زبانی اگر یاد ہوتی. اگرچہ دور اول میں زیادہ صحابہ حفظ پر ہی وہ اعتماد کرتے تھے، کتابت پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لیکن کتابت اگر نہ بھی ہو تو اللہ کے پیغمبر کی بات بغیر لکھنے کی بھی حجت ہے. لکھنے سے کوئی چیز حجت نہیں بنتی. قرآن کریم بغیر لکھنے کے ہی آسمان سے نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے سے. تو امام بخاری یہ کہنا چاہتے باب کتابت العلم میں علم حدیث کو لکھنے کا بیان اور اس کی کتابت پر لکھنے پر کہ حدیثیں لکھی گئی ہیں صحیح احادیث پیش کریں گے. کون؟ تابی نہیں تبا تابی یہ بھی تابی کا ہے. تدوین نہیں ہوا مطلب انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیثیں جمع کی تھی، اس کا نام صحیفہ حمام بن منبہ ہے. یہ ابو ہریرہ سے حدیثیں لکھی تھی حمام بن منبہ نے. صحیفہ ہے یہ، اور ایک صحیفہ صادقہ وہ صحابی کا ہے، یہ تابی کا ہے. تو امام بخاری وہ حدیث کے لکھنے پر، کیونکہ ان کے دور میں بھی معتزلہ خوارج وغیرہ کے فتنے موجود تھے اور معتزلہ وغیرہ بھی حدیث کے خلاف تھے، حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، کہتے خبر واحد ہے. جیسے یہ اصل میں غامدی پارٹی جو ہے اصل میں معتزلی ہیں، عقیدتاً معتزلی ہیں، مذہباً حنفی ہیں. اور زمخشری کی طرح زمخشری معتزلی عقیدے میں اور حنفی ہے وہ مذہبی طور پر. حنفیوں نے بڑا نقصان کیا حدیث کا، یہ فتنے ان سے اٹھے ہیں. غلام پرویز بھی حنفی تھا، وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں حنفی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، آج تک حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. وہ بھی حنفی تھا. یہ آج کل دو بندی حنفی جو ہیں ان کو اے حدیث بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اے حدیث تھے، انہوں نے فتنے کھڑے. حالانکہ خود لکھتا ہے کہ میں حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھتا ہوں. پتہ نہیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. پھر یہ غلام قادیانی جو ہے، یہ غلام نام کے جتنے لوگ ہیں خطرناک ہی ہوئے. غلام احمد قادیانی مرزائی تھا، اس کے بھی حنفی ہونے پر دلائل موجود ہیں، اس کی تحریریں موجود ہیں کہ وہ بھی حنفی تھا. سب سے پہلا مسلم عبداللہ چکرال بھی نہیں تھا، ہندوستان میں یہ دیش میں کئی ہوئے ہیں فتنے باز. واقعی حدیث تھا، اس نے بھی حدیث کا انکار کیا ہے. تو یہ جو مشہور ہیں یہ غلام قادیانی، غلام احمد پرویز، یہ اس قسم کے لوگ، یہ امین اصلاحی، اسماعیل اصلاحی جو رجم کا انکار کرتا تھا. حالانکہ رجم کی حدیثیں ایسی ہیں جو ساری امت میں متفقہ ہیں، چاروں مذاہب رجم کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے رجم کی سزا صحیح نہیں، قرآن میں نہیں آتی. پھر یہ اس قسم کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کے دور میں بھی فتنے موجود تھے تو ان کے رد کے لیے یہ باب لائے ہیں. باب کتابت العلم میں علم کو لکھنے کا بیان. تو جو میں بتا دیا مسلم کی حدیث کا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ حدیثیں لکھنے سے روکا تھا، کیونکہ ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے لکھ لیتے. آپ نے نہ کیا لکھتے ہو، کہا جو سنتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. میں قرآن کے ساتھ دوسری کتاب لکھتے ہو، یعنی قرآن کے ساتھ وہ حدیثیں لکھتے تھے. حضر قرآن، قرآن کو خالص کرو، قرآن سے الگ ہو لکھنا جائز ہے. قرآن کے ساتھ حدیثیں لکھنا جائز نہیں تھا تاکہ حدیثیں قرآن نہ بن جائیں. ایسا ایسا لوگ ان عبارتوں کو قرآن میں شامل نہ کر دیں. کلام اللہ ہی ہے، وہ کلام نبوی جو ہے وہ کلام اللہ تو نہیں بن سکتی کہ اس کی نماز میں تلاوت کی جا سکے. بعض جواب دیتے ہیں کہ شروع اسلام میں چونکہ کتابت میں اتنی تنقید نہیں ہوئی تھی، لوگ لکھنا پڑھنا کم ہی جانتے تھے، اتنے ماہر نہیں تھے، جیسے آپ نے روکا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہوں یہ کچھ لکھتے جائیں. کیونکہ کتابت میں مہارت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی عربوں کو، لیکن جب ان کو مہارت حاصل ہو گئی پھر آپ نے اجازت دے دی تھی. بعض یہ کہتے ہیں لا تکتبوا عنی کا جواب دیتے ہیں، لیکن پہلا جواب راجح ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے، موسیٰ احمد کی حدیث سے.
امام بخاری کہتے ہیں کہ علم حدیث کو لکھنے کا بیان اور یہ جائز جواز اس کا لکھا جانا حدیثوں سے صحیح حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں. شافعی سے مروی ہے، وہ ابو جحیفہ سے بیان کرتے ہیں. کہا ابو جحیفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کوئی تو میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی خاص کتاب ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو؟ مرتا کہ حضرت علی کے دور میں ہی رافضیوں نے غلط باتیں بنانی شروع کر دی تھی کہ حضرت علی کو ایسی کتاب موجود ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. تو ابو جحیفہ نے پوچھ لیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص آپ کو دی ہو، کسی اور کے پاس نہ ہو، یا یہ گپیں ہی ہیں رافضیوں کی؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے خاص؟ تو کہا حضرت علی نے لا، وہ ہمارے پاس خاص کتاب نہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہو اوروں کو نہ دی ہو. اللہ کتاب اللہ ہے، سوائے اللہ کی کتاب قرآن کریم کے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس بھی ہے. اور فہم اوتیہ رجل مسلم، یا فہم قرآن جو مسلمان آدمی دیا جاتا ہے، یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن ہے ہمارے پاس اور اللہ ہمیں فہم قرآن کا ملکہ دیا ہے، ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں. یا فہم ہے قرآن کریم کی سمجھ ہے جو دیا جاتا ہے وہ کوئی مسلمان آدمی، وہ فہم ہمیں حاصل ہے. اور معافی حاضر صحیفت، یا وہ مسائل ہیں جو اس پرچے میں ہیں. صحیفہ میں یہ پرچہ ہے، کاغذ، یہ پرچہ تھا، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں. ان کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت علی نے ان کو تلوار کے نیام میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ اسلحے کو بڑی حفاظت سے رکھتے تھے. جب اسلحے کے نیام کی حفاظت کریں گے تو یہ پرچے کی بھی حفاظت ہو جائے گی. تو ایسے انہوں نے اس کی حفاظت کی خاطر اس کو تلوار کے نیام میں رکھا ہوا تھا. تلوار کی طرح اس کی بھی حفاظت ہوتی تھی. تو ہمارا یہ کچھ مسائل ہیں ہمارے پاس جو اس پرچے میں ہیں، لیکن وہ پرچے میں کیا ہے اگر وہ بتاتے نا تو یہ وصیت سمجھ لیتے رافضی نے. اس میں حضرت علی کو وصیت کی تھی خلافت کی، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ پرچے میں کیا ہے. کہا ابو جحیفہ نے، میں نے کہا فما فی حاضر صحیفہ، یہ پرچہ اے علی آپ کے پاس ہے، اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا العقل و دیت کے مسائل ہیں. اس میں دیت کے احکام جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہیں حدیثوں میں، وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ فقاق الاسیر، اور مظلوم قیدیوں کو چھڑانے کے احکام ہیں کہ جو قیدی ظلمن قید میں ڈال دیا جائے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، باہر پچھلوں کو چاہیے کہ اس کو چھڑانے کی کوشش کریں مظلوم کو. اور قیدیوں کو چھڑانے کے احکام ہیں. اور یہ ہے ایک یہ حدیث ہے اس پرچے میں لکھی ہوئی، لا یقتل مسلم بکافر، کہ نہیں قتل کیا جا سکتا مسلمان کو کافر کے بدلے میں. اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے کوئی ذمہ کافر قتل ہو گیا ہے تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں دیت لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ذمے کو قتل کرنا جائز نہیں. ذمہ جو کہ مسلمانوں کے عہد میں ہوتا ہے، اس کی جان مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمے ہوتی ہے. لہذا اگر مسلمان کے لیے ذمے کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر کر دے تو مسلمان کا خون قیمتی ہے. اس ذمے کافر سے مسلمان کو اس کے بارے میں قتل نہیں کریں گے. ہاں دیت وغیرہ دلائی جا سکتی ہے ذمیوں کو. یہ مسئلہ ہے نہ قتل کیا جائے مسلمان کو کافر کے بدلے میں. مسلمان کو قتل کرے اس کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جائے گا. مسلمان ذمی کافر کو قتل کر دے پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ آپ نے حکم دیا لا یقتل مسلم بکافر. محدثین تو اس کا یہ معنی کرتے ہیں، حنفی اور معنی کرتے ہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں، مسلمان ذمی کو مار دے تو مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا. حدیث کہتی ہے لا یقتل، وہ کہتے قتل کیا جائے گا. اگر مسلمان ذمی کو قتل کر دے تو حدیث کہتی لا یقتل مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا. حنفی کہتے ہیں نہیں، ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا. باقی اس حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب حنفی دیتے ہیں یا کافر سے مراد ذمی نہیں ہے، کیونکہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے. کافر سے مراد حربی کافر ہے. حربی
جو مسلمانوں سے لڑتا ہے برسر پیکار ہے میدان جنگ میں آ گیا ہے یہاں کافر کو مسلمان قتل کر دے تو اس کے بعد مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ کیسی بات بنائی انہوں نے عقل کے خلاف حربی کافر تو ہوتا ہی قتل کے لیے جو میدان میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ گیا ہے اس کو مسلمانوں نے قتل کرنا ہی کرنا ہے یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان کو حربی کے بعد میں قتل کیا جائے یہ معنی کیسے بنایا جا سکتا کہ یہاں کافر میں حربی کافر ہے حربی کہتے ہیں یہاں کافر میں حربی کافر ہے کہ نہیں قتل کیا جائے گا مسلمان کو حربی کافر کے بدلے میں لیکن ذمی کو قتل کر دے تو ذمی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا یہ حنفی کہتے ہیں حالانکہ حربی کافر کے بدلے میں مسلمان کا قتل نہ ہونا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حربی تو اگر آپ اس کو قتل نہیں کریں گے تمہیں قتل کر کے پھینک جائے گا برسر پیکار ہے وہ میدان میں آ گیا ہے یہاں ذمی ہی مراد ہے لا یقتل مسلم بکافر نہیں قتل کیا جائے گا مسلمان ذمی کافر کے بدلے میں بھی کیونکہ ایک حدیث